اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نگل لیا تھا، اپنے پیٹ میں چھپا لیا تھا۔ تو عصر کے وقت میں مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا۔ مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیرے تھے، پیٹ کا اندھیرا، کالی رات کا اندھیرا اور پانی کا اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر ان 3 اندھیروں میں وقت گزارا۔ اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت میں حضرت یونس علیہ السلام کو ان 3 اندھیروں سے نجات عطا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو عصر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھنے کی برکت سے میں تمہیں گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آؤں گا، میں تمہیں پریشانیوں کے اندھیروں سے نکال کر، غموں کے اندھیروں سے نکال کر، مصیبتوں کے اندھیروں سے نکال کر میں تمہیں سکون اور اطمینان کے اجالے کی طرف لے آؤں گا۔ عصر کی نماز پڑھنے کی برکت سے میں تمہاری تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں ختم کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ خشوع خضوع سے نماز ادا کرتے ہیں یقیناً وہ کامیاب ہو گئے۔ کالج میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس محنت کرتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، کالج والے، اسکول والے، مدرسے والے، پڑھنے والے طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو امتحان کے بعد کامیابی کے سرٹیفکیٹ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے والوں کو دنیا کے اندر کامیابی کی سرٹیفکیٹ عطا کر دی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ خشوع خضوع سے نماز ادا کرتے ہیں یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والوں کو کامیابی کے سرٹیفکیٹ عطا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کو آگ لگ گئی، ہر طرف شور و غل ہے، لوگوں کا مجمع ہے، لوگ جمع ہو گئے، آگ کو بجھایا جا رہا ہے، پانی بھر بھر کر لایا جا رہا ہے اور آگ کے اوپر انڈیلا جا رہا ہے تاکہ آگ بجھ جائے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نماز کے اندر مصروف ہے، ان کو کچھ علم نہیں ہے کہ میرے گھر کو آگ لگ گئی۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کیا ہوا، لوگ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے آ کر بتایا حضرت آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، آپ کو علم ہی نہیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے اور میں اپنے لیے جہنم کی آگ بجھا رہا تھا۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے قیامت تک آنے والی امت کو بتایا نماز کے اندر خشوع خضوع اس طرح ہوتا ہے، نماز اس طرح خشوع خضوع سے پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کے اندر خشوع خضوع نصیب فرمائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کا معراج ہے۔ جو مسلمان 5 وقت پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں وہ یہ یقین کر لے کہ انہوں نے اللہ کا دیدار کر لیا۔ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے والے، نماز کے اندر تلاوت کرنے والے یہ یقین کر لے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی۔ سجدے کرنے والے یہ یقین کر لیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا۔ جب مسلمان سجدہ کرتا ہے وہ یہ یقین کر لے کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں پر رکھا ہوا۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں، معذور ہے تب بھی نماز معاف نہیں، پاؤں نہیں ہے تب بھی نماز معاف نہیں، ہاتھوں سے معذور ہے تب بھی نماز معاف نہیں، آنکھوں سے معذور ہے تب بھی نماز معاف نہیں، بیمار ہے تب بھی نماز معاف نہیں، چل نہیں سکتا،
تب بھی نماز معاف نہیں ہے، بیمار ہے اٹھ نہیں سکتا تب بھی نماز معاف نہیں ہے، بیٹھ نہیں سکتا تب بھی نماز معاف نہیں ہے، کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں۔ اسی لیے فرمایا ہر مسلمان کو چاہیے 5 وقت پابندی سے نماز ادا کرے تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ مسجد میں اذان دینا کتنی بڑی سعادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اے کاش کہ میں اپنے بیٹے حسن و حسین کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا اور میرے بیٹے حسن و حسین رضی اللہ عنہما ساری زندگی مسجد نبوی میں مؤذن بن کر رہتے، مسجد نبوی میں ہر نماز کی اذان دیتے۔ جنگ قادسیہ میں مؤذن زخمی ہو گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اذان دینا بہت بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی تھی کہ میں آگے جا کر اذان دوں۔ جنگ قادسیہ میں مؤذن زخمی ہو گیا اور سرداروں میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک سردار نے کہا اذان میں دوں گا، دوسرے نے کہا اذان میں دوں گا، تیسرے نے کہا میں اذان دوں گا، چوتھے نے کہا یہ سعادت اذان والی میں حاصل کروں گا۔ سرداروں میں جھگڑا ہو گیا، بالآخر قرعہ ڈالا گیا، جس سردار کے نام قرعہ نکلا اس سردار نے نماز کے لیے اذان دی۔ اذان دینا اتنی بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی۔ کل قیامت والے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوں گے، سواری پر سوار ہوں گے اور اونٹنی کی رسی نیچے گر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کی ڈرائیونگ آپ نے نہیں کرنی، اس سواری کی ڈرائیونگ کرنے والا کوئی اور آئے گا۔ حشر کے میدان میں سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ادھر ادھر متوجہ ہو رہے ہوں گے، ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوں گے کہ معلوم نہیں اتنی بڑی سعادت کس کو ملے گی۔ ایڑیوں پہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے کہ دیکھیں تو صحیح وہ کون سا شخص ہے جو اتنی سعادت مند ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی ڈرائیونگ کون کرے گا۔ اچانک اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ اس سواری کی ڈرائیونگ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کریں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھیں گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رسی پکڑیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آگے آگے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو کر پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے اور اسی حالت میں جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ڈرائیونگ کر رہے ہوں گے اسی لیے جنت میں پہلے داخل ہوں گے۔ تو اتنی بڑی سعادت کل قیامت والے دن تمام مؤذنوں کے سردار سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں وصیت کرتے چلے گئے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، او میری امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا، نماز میں سستی نہ کرنا، نماز سے پیچھے نہ ہٹنا، کسی حال میں بھی نماز نہ چھوڑنا، ہر حال میں نماز ادا کرنا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پابندی سے نماز ادا کرنے والے بن جائیں اور 5 وقت پابندی سے خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔